کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو کچھ چکھ لیا کرو، اپنا حصہ اپنی غذا لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کے باغ کیا ہیں کہ جہاں سے ہم گزریں اپنی غذا لے لیں؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ذکر کی جو مجالس ہوتی ہیں وہ جنت کے باغ ہوا کرتے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کی جو مجالس ہوتی ہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، یہ جنت کے باغ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو آج ہم مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کی جو مجالس ہوتی ہیں یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے باغ میں ہیں، الحمدللہ۔ اور پھر مسجد کے اندر ہیں، مسجد بھی جنت کا باغ ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی، روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دے گا، روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں ان تمام کو اٹھا لاؤ اور ان کو جنت میں رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں علماء کی مجالس، اور ذکر اللہ کی جو مجالس ہوتی ہیں ان کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دیا گیا ہے۔ تو پھر جنت کے باغ میں تو توفیق آنے کی اس کی ہوگی جس کو بلایا گیا ہے۔ پھر جس کو بلایا جاتا ہے رب اس کو پھر نوازتا بھی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی تمام تر کاروباری مصروفیات کو چھوڑ کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد میں تشریف لائیں۔ بڑی لطیف بات ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا پیر کوئی نہیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ذکر کیا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا پیر کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مرید کوئی نہیں ہے۔ مرید ہے تو مرید بھی بے مثال ہی ہے۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ، کیا عظمت و شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نچھاور کر دیا، دین پہ سب کچھ خرچ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا ظلم کرتا ہے، اس کو بہت مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا، کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عاشق ہیں، جتنا بھی وہ امیہ ان کو پیٹتا ہے مارتا ہے، اب اتنا ہی مچل کر احد 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 کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بلال اللہ جو ہے وہ آہستہ بھی سن لیتا ہے، تو اونچی آواز میں اللہ کا ذکر نہ کیا کر، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو تو آہستہ کر لیا کر، تو اونچا ذکر کرتا ہے یہ چڑھ جاتے ہیں، پھر یہ تجھے سزا لگاتے ہیں، تجھے تکالیف دیتے ہیں، تو آہستہ کہا کر، اللہ آہستہ بھی سنتا ہے۔ حضرت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
عرض کرنے لگے اے میرے محسن، میں اس زبان پر تو پابندی لگا سکتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرا تو انگ انگ، میرے تو یہ رونگٹے جو ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میں ان کو کیسے خاموش کرواؤں گا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ کیسا عشق تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اتفاق ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو پھر وہ کفار لوگ کھڑے ہیں تماشا لگا کر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے غلام تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اپنے رب کو پکار رہے ہیں، وہ اوپر سے مارتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو ہیں بلال کو بہت تکلیفیں دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر تو بتا تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ یہ بن رہا ہے کہ میں بلال کو خرید لوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا خرید لے۔ حضرت ابو بکر صدیق جانے لگے تو فرمایا سنو، بلال کو خرید لو، ہمارا بھی حصہ بیچ میں ڈال لینا۔ کتنی مقدروں والا اور کتنی عظمتوں والا وہ بلال کہ جس نے دین سے عشق کیا، میرے آقا سے عشق کیا ہے، دین سے محبت کی اور دین کے نام پر بہت ساری تکالیف برداشت کی، تو پھر مول بھی پڑا ہے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا بلال کو خریدو، ہمارا بھی حصہ ڈالنا۔ کیا شان ہے بلال کی کہ میرے آقا علیہ السلام خود اس کے خریدار بن رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، امیہ سے کہا کہ یہ اپنا غلام مجھے بیچ دو۔ وہ ریٹ بڑھاتا گیا، آپ کہتے کہ جو لینا ہے لے لو، لیکن بلال ہمیں دے دو۔ جب سودا طے ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے حضرت بلال، اتنا انہوں نے مارا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا کندھا دیا، پاؤں زمین پر گھسٹ رہے اور جانے لگے نا، تو امیہ نے کہکا لگایا، ہنسا، کہنے لگے اے ابو بکر، ہم تو سمجھتے تھے تو بڑا دانا تاجر ہے، یہ وہ غلام ہے جو چند درہموں میں بھی ہم نے تجھے دے دینا تھا، لیکن اتنی مہنگے داموں تو اس کو خرید کے لے جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا پتا اس بلال کا؟ تم کہتے ہو اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، تم نہیں جانتے بلال کو۔ اگر میرے پاس کسی خطے کی بادشاہت ہوتی، تم اس کے بدلے میں مجھ سے بادشاہت مانگتے، میں تمہیں وہ بھی دے دیتا اور بلال لے لیتا تم سے۔ تم کیا جانو اس کی قیمت کیا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑا ایک خوبصورت کنایہ یہاں پر ذکر کیا۔ عرب میں لوگ سونا ہوتا تھا نا، اس کے پیس ہوتے تھے سونے کے، جب سفر کرتے تو اس کے اوپر بلیک کلر کر دیتے، کالا کلر، وہ کچا ہوتا تھا، راستے میں کر کے ان کو کجاووں میں رکھتے تاکہ راستے میں کوئی ڈاکو پڑ بھی جائے قافلے کو لوٹنے والا، وہ اس سونے کو پتھر سمجھ کے چھوڑ دیں۔ سونے کے اوپر کالا بلیک کلر کر لیتے، جب اپنی منزل مقصود پر پہنچتے تو اس کلر کو اتار دیتے۔ چوروں سے ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے ایسا کیا جاتا تھا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت کنایہ ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم بلال کا کالا رنگ دیکھ رہے ہو نا، یہ بلیک کلر تو اللہ نے بلال پر تم جیسے چوروں سے محفوظ کرنے کے لیے کیا ہوا ہے، تم پاگل ہو، حقیقت میں تو یہ سونا ہے۔ اللہ اکبر، کہ یہ سونا ہے جس کو تم کہہ رہے ہو، تم اتنے مہنگے داموں کیوں اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال جو ہے مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے بھی خرچ کیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور یہ ہم دونوں ہی آپ کے غلام ہیں۔ اور سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد فرما دیا تھا۔ محبت کا مول پڑتا ہے، جب محبت کی جائے پھر جن سے محبت بندہ کرے پھر وہ نواز بھی دیتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت بلال کو تپتے ریگستان پر لٹایا جاتا اور گرم پتھر ان کے جسموں کے اوپر رکھے جاتے اور ان کے پشت پر کوڑے برسائے جاتے۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھ جا اذان دے۔ پھر یہ مقام اور یہ اعزاز بھی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر یہ دونوں میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، کہ ان کو اپنی آنکھیں اور اپنے کان جو ہے میرے آقا علیہ السلام نے قرار دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں بہت سارا مقام اور مرتبہ ذکر کیا ہے، میں یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کر دوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا نا، وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا یہ جو پیالہ ہے اور یہ جو موٹا کمبل ہے اور یہ جو اونٹنی ہے یہ مجھے بیت المال سے عطا کیا گیا تھا کہ میں مسلمانوں کا امیر المومنین ہوں، ان کا خلیفہ ہوں، بطور استعمال کے لیے مجھے یہ بیت المال سے دیا گیا تھا، اور سنو ہرگز اس مال کو وراثت میں تقسیم نہ کرنا، یہ بیت المال کا مال ہے، اس کو اسی طرح جو اب خلیفہ مقرر ہوگا اس تک پہنچا دینا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، جب ان کو یہ دیا گیا کہ آپ خلیفہ بن گئے، یہ پیالہ، یہ موٹا کمبل اور سفر کے لیے یہ اونٹنی ہے، ان کے پاس پہنچی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ چیزیں پیش ہوئیں تو آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو مجھے بڑی مشکل میں ڈال دی ہے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ یہ ہے کہ دنیا سے جا رہا ہے، حالت یہ ہے بیت المال سے یہ جو مختصر چیزیں نہیں تھی یہ بھی واپس دے کر جا رہا ہے۔ یہ تھے مسلمانوں کے حاکم اور اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک مسئلے کی وضاحت کروں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا پیالہ، موٹا کمبل اور اونٹنی، یہ مختصر سا مال، اس کو بھی اپنے بچوں کی طرف نہ جانے دیں کہ یہ بیت المال سے مجھے ملا ہے لہذا واپس وہیں پہ جائے۔ مجھے بتاؤ وہ ابو بکر نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مال، ان کا حق کیسے کھا سکتے ہیں؟ جو ابو بکر اپنا سارا مال گھر کا اکٹھا کر کے خود ٹاٹ کا لباس پہنے، کانٹوں کے بٹن لگائیں، سب کچھ جمع کر کے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیں، دین کے لیے اس کو جو ہے وہ صرف کر دیں، عطا کر دیں، وہ ابو بکر نبی کی بیٹی کا حق کھائے گا؟ بات وہ کرو جو کرنے والی ہے۔ لوگوں نے ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ کہانی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام پر قربان کیا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا حق کھائے گا؟ ایسا ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر امام ابن حجر نے السوائق کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، بڑا شور مچایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی گھر والے اور در والے، یقین کرو اتنی عمر ہو گئی ہے اور یہ زندگی کا 18 سال، یہ کہنا ایک آسان بات ہے، 18 سال کا مجھے عرصہ ہو گیا ہے یہ علم دین پڑھاتے ہوئے، پھر اس سے پہلے جو علم دین سیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے جو وقت گزرا ہے،
میں نے آج تک اس طرح کی کوئی چیز کسی حدیث میں نہیں دیکھی، کتابوں میں نہیں دیکھی۔ یہ ہمارے سٹیجوں پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں، کیا ہے جی؟ اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کو صحابہ کا گستاخ بنا دیا جائے۔ ہم سرکار کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، رسول اللہ کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ امام ابن حجر نے السوائق کے اندر حدیث ذکر کی ہے، حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے یہی حکم ہے کہ میں نے جہاں رشتے دینے ہیں جنتیوں کو دینے ہیں، اور جہاں سے رشتے لینے ہیں جنتیوں سے لینے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ لیا حضرت ابوبکر سے، حضرت ابوبکر کی بیٹی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عائشہ جن کی عزت پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کو نازل کر دیا ہے، قرآن جن کی عزت پہ شاہد ہے، جن کی صاحبزادی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہو، ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ گھر والے کون ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کی صاحبزادیاں حضور کے نکاح میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں میرے آقا کی دو صاحبزادیاں تھیں، ایک صاحبزادی تھی انتقال ہوا، دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس وقت مکمل ہوئی جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے نکاح میں آ گئی تھی۔ دیکھو میرے آقا کے دو یار ابو بکر و عمر، ان سے رشتہ لیا ہے اور عثمان و علی کو رشتہ دیا ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ السوائق کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں مجھے تو یہی حکم ہے، میں نے رشتے دینے بھی جنتیوں کو ہیں، رشتے لینے بھی جنتیوں سے ہی ہیں، ابھی گھر والے نہیں ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آج تک کسی شخص نے اپنی بیٹی کو گھر والی کہا ہے؟ جب بھی کہتا ہے بیوی کو کہتا ہے نا یہ میری گھر والی ہے۔ ازواج مطہرات کو تم اہل بیت نہیں مانتے ہو، حالانکہ بیویاں ہی گھر والی ہوتی ہیں۔ ابھی بھی در اور اپنا جو ہے سگ اس کا تم نے جھگڑا کیا ہوا ہے، یہ در والے ہیں یہ گھر والے ہیں، اور ازواج مطہرات بھی گھر والیاں ہیں۔ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کرنے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی ہے، اہل بیت میں سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے محبت کی جائے تو سرکار کے ازواج مطہرات کو در والا بنا دیا جائے، یہ بھی گھر والے ہیں بھائی۔ اچھا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سے سرکار کا نکاح ہوا تو ابو بکر پھر کیا لگتے ہیں سرکار کے؟ حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی حضور کے نکاح میں ہے تو عمر کیا لگتے ہیں حضور کے؟ ابھی بھی در اور گھر باقی رہ گئے ہیں۔ ایسی چیزیں کتابوں میں نہیں ہیں، بس اسٹیجوں پر لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ ہم سرکار کی ہر نسبت کو سلام کرنے والے ہیں۔ ہم تو اس پتھر کی بھی تعظیم کرتے ہیں جس کو نسبت میرے آقا سے ہو گئی ہے، اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور کے ساتھ نسبت ہے اس کی۔ اصحاب رسول، اہل بیت رسول، ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوتے، میرا کوئی بھی صحابی آتا جبریل کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے۔ سرکار دیکھ رہے ہوتے تھے جبریل بیٹھے ہیں، صحابہ کو تو نہیں نا پتا ہوتا تھا۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن جب ابو بکر تشریف لاتے تھے، ابو بکر میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہو کر ابو بکر کا استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جن کا احترام استقبال حضرت جبریل علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اگر تجھے یہ آپشن ملے کہ بھی تجھے بشر بنا دیتے ہیں، بتاؤ تم کس جیسا بشر بننا پسند کرو گے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ آپشن ملے کہ تمہیں بشر بناتے ہیں، بتاؤ کس جیسا بننا ہے، میں پسند کروں گا مجھے ابو بکر بنا دیا جائے۔ پوچھا کیوں بھئی تو ابو بکر جیسا کیوں بننا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبریل کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے جب بھی آپ کے اصحاب کی مجلس سجی ہوتی ہے آپ کی نظر ابو بکر کے چہرے پہ ٹکی رہتی ہے، آپ ان کے چہرے کو ہی دیکھتے رہتے ہو۔ میری یہ خواہش ہے اگر مجھے بشر بنایا جائے تو پھر ابو بکر بنا دیا جائے۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر بیٹھ کر قسم اٹھائی۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصحاب تھے، ان کے جو ساتھی تھے، وہ کہتے ہم نے سنا بے شمار مرتبہ قسم اٹھائی۔ مولا علی المرتضی نے منبر پہ بیٹھ کے بار بار بے شمار مرتبہ قسم اٹھا کر کہا لوگوں سنو، ابو بکر کا جو لقب صدیق ہے اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ یہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو صدیق کہنے والا کوئی نہیں ہے بلکہ اللہ نے خود آسمان سے اتارا ہے کہ یہ صدیق ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سے رب نے میرا چناؤ کیا کہ نبی آخر الزمان جس میں ختم نبوت کا تاج سجایا جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے مجھے چنا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے جو اصحاب تھے پھر اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے میرے اصحاب کا انتخاب کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی انگلی اٹھائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ، سرکار کے اوصاف پہ، یہ انگلی سرکار کی ذات پہ نہیں اٹھے گی، اللہ کے انتخاب پہ اٹھے گی۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کو حیا کرنی چاہیے کہ یہ نبوت والا جو منصب ہوتا ہے یہ ووٹوں کے ساتھ کوئی نبی نہیں بنتا کہ برادری کے 4 افراد بیٹھ کر کہتے تو نبی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب رب فرماتا ہے نبوت کے لیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا چناؤ بھی اللہ نے اپنی مخلوق میں سے خود کیا ہے۔ تو جن اصحاب کا انتخاب رب نے کیا ہے اس کا مطلب ہے پھر وہ کتنے سچے اور سچے ہوں گے، کیونکہ ان کا انتخاب اپنے محبوب کے لیے رب تعالیٰ نے کیا ہے نا۔ اب اگر کوئی کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے، کسی صحابی پر تان کرتا ہے، وہ صحابی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ رب کے انتخاب پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے، کسی بھی نبی کے صحابی کے بارے میں نازیبا گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ڈرو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جن اصحاب رسول پر رب راضی ہے، وہ بندے تیرے ناراض ہونے سے کیا بننا ہے؟ تو اپنی آخرت برباد کرے گا، ان کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ وہ تو وہ اصحاب رسول ہیں جن پہ رب بھی راضی ہے۔ اور صحابی رسول کا مقام پتہ کیا ہے؟ وہ صحابی رسول غیر صحابی جتنے بھی ہیں، وہ کتب ابدال سارے اکٹھے کرو جو صحابی نہیں ہیں، ان کے نیک اعمال ایک پلڑے میں ڈالو، صحابی رسول کے ایک سانس کی برابری بھی نہیں ہو سکتی۔
یہ صحابی کو مقام اور مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پانے کی وجہ سے، میرے آقا پر ایمان لانے کی وجہ سے ملا ہے، جس نبی کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ساری مخلوق کے نیک لوگ جمع ہو جائیں، ان کے نیک اعمال ایک پلڑے میں ڈالے جائیں، کسی صحابی کے ایک سانس کی برابری بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر کس منہ سے صحابہ پہ تبصرہ کرتے ہو؟ تبصرے بند کرو۔ تمہارا کام یہ ہے عقیدت کے ساتھ سرکار کے سارے صحابہ کو سلام عقیدت پیش کرو، بس، کہ جن پہ رب راضی ہے، رب کا رسول جن پہ راضی ہے، تو کیوں بگڑتا ہے؟ اللہ نے ساری مخلوق میں سے سرکار کے اصحاب کا چناؤ کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے ان تمام اصحاب میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے 4 یاروں کو چنا ہے، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، مولا علی المرتضیٰ کو۔ اور حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پہ ہیں۔ جو آسمانوں پہ 2 وزیر ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ ہیں میرے آقا علیہ السلام کے 2 وزیر۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جو بادشاہ ہو اس کے وزیر ہوتے ہیں۔ اچھا، نورانی مخلوق میں، فرشتوں میں سب سے اعلیٰ افضل مرتبہ جو رکھتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ یعنی نورانی مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ افضل ہیں آسمانوں میں، وہ 2 وزیر ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، اور فرمایا 2 وزیر میرے زمین میں ہیں، اور وہ کون کون ہے؟ فرمایا ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے۔ جس طرح جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تمام نورانی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، ایسے ہی میرے آقا علیہ السلام کی امت میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اللہ کی ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، کیونکہ یہ وزیر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ کے جو وزیر ہوتے ہیں نا، جیسے اس کی بادشاہت جاتی ہے وزیر بھی چلے جاتے ہیں۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ بادشاہ کا تختہ الٹ دیا جائے اور وزیر اپنی وزارتوں پہ اسی طرح قائم رہے، ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ بادشاہ گیا تو وزیر بھی گئے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت تو ایسی بادشاہت ہے کہ یہ صدارت قیامت تک رہنی ہے، میدان محشر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت ہونی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کائنات میں قیامت تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صدارت باقی رہے گی، تو قیامت تک ابو بکر اور عمر کی وزارت بھی باقی رہے گی۔ یہ وزیر ہمیشہ کے لیے ہیں بھائی، ایسا نہیں ہے کہ وہ خلیفے بنے تھے ختم ہو گئے بس اب تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں بھائی، انہوں نے وہ خلافت سر انجام دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وزیر ہیں یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے نا۔ وزیر کس کے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حدیث پاک ہے، آپ کو اس میں بڑا لطف آئے گا اس بات میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس مٹی پہ پاؤں رکھ دے نا جی، وہ مٹی وہ جگہ بھی عرفہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا جسم مبارک جس مٹی کے ساتھ مس ہے نا، اپنے تو اپنے رہے، پرایوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ مٹی جو سرکار علیہ السلام کے مبارک جسم کے ساتھ مس ہے، وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اب میں آپ کو قریب لے کر آیا ہوں، توجہ کیجئے گا کہ جو مٹی میرے آقا کے مبارک جسم سے مس ہو جائے اس کی اتنی بلند شان ہے۔ کیا خیال ہے جس مٹی سے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہوگا اس مٹی کی کتنی بلند شان ہوگی؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جس مٹی سے مجھے بنایا اور اس میں سے جو مٹی بچ گئی تھی، اس بچی ہوئی مٹی سے رب نے ابو بکر اور عمر کو بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار تو وہ ہیں جن کے بدن سے لگنے والی چیز کی بھی شانیں، عظمتیں وراء الورا ہو جاتی ہیں۔ اللہ محبوب کے شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے، کیوں؟ کہ یہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں نا، یہاں میرا محبوب رہتا ہے۔
وہ رب ہو کر قسمیں اٹھائے اس جگہ کی جہاں محبوب رہتا ہو. مطلب یہ ہے کہ جس جگہ کی جس مٹی کی حضور کے بدن سے نسبت ہو وہ عرفہ آنا ہے. تو جو مٹی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی مٹی ہے جس سے رب نے محبوب علیہ السلام کو بنایا ہے, پھر بچی ہوئی مٹی سے ابو بکر اور عمر کو بنایا ہے, تو پھر اس عمر اور ابو بکر کی کتنی بلند شان ہوگی. اچھا ایک چیز یہاں پر اور ہے, کہتے ہیں نا جی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, کہ بندہ وہیں پہ پہنچتا ہے جہاں جس مٹی سے بنا ہوتا ہے نا اسی مٹی میں اس کو جانا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, قرآن پاک میں بھی ایسے ہی ہے کہ جس مٹی سے بنایا گیا ہے وہی مٹی اس کی ناف کے اندر رکھی جاتی ہے. جب وہ مرتا ہے وہ اسی جگہ پر پہنچتا ہے جس مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا, پیدا کیا گیا تھا. اللہ اکبر. ہم اور آپ جس مٹی سے بنے ہیں مر کے اسی مٹی میں جائیں گے جس جگہ کی مٹی سے بنے تھے. اللہ اکبر. ابو بکر اور عمر کس مٹی سے بنے ہیں؟ بات تو سوچنے والی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مٹی سے بنایا گیا ان کو جس مٹی سے رب نے مجھے پیدا کیا جو بچ گئی تھی, اس مٹی سے ابو بکر اور عمر بنے ہیں. اور پہنچا وہیں پہ خمیر, وہیں پہ خاک جہاں کا وہ خمیر تھا. تو پھر دیکھ لیں, یہ مشاہدہ کر لیں, جہاں میرے آقا کا روضہ انور ہے پڑوس میں ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ مٹی وہی کی تھی. اچھا ایک اور بات ہے, آپ کو بات ذرا آسان کر دوں. کتب حدیث میں کثرت کے ساتھ یہ روایات ہے, بندہ مر جائے گا, قبر میں جائے گا, امتحان ہوگا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے. بخاری شریف کے اندر جو سوال آیا وہ ہے ما کنتا تقول فی حاضر رجل, بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہی امتحان ہے نا. جو قبر کا امتحان پاس کر لے گا, قبر کے امتحان سے پاس ہو جائے گا, اس کے بعد اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا. اچھا یہ سلسلہ کب ہوگا؟ جب بندہ امتحان پاس کرے گا. امتحان پاس کرنے کے بعد اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا. اب آ جائیں میں مسئلہ آپ کو سمجھاؤں, آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے حجر اسود جو پتھر ہے یہ جنت سے آیا ہے. حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے, جنت سے آیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت سے آیا, تو اس کی اتنی نورانیت تھی, اتنی روشنی تھی. جب اس کو رکھا گیا, جہاں تک اس کی نور گیا ہے, روشنی گئی ہے, وہ سارا ایریا عرب کا ایریا بن گیا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چمک, اب کالا کیوں ہو گیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ اس کو چومتے ہیں نا, یہ ان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے, اس گناہوں کی وجہ سے یہ بلیک ہوا ہے یہ جنتی پتھر, اور یہ جنت میں ہی جائے گا. تو لہٰذا مکے میں جنتی پتھر حجر اسود کو رکھا گیا ہے, مدینہ بھی محروم نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حجرہ عائشہ سے لے کر میرے بمبر تک, عائشہ کا جو حجرہ ہے وہ حجرہ جہاں میرے آقا علیہ السلام کا روضہ انور ہے, یہ حضرت عائشہ کا مکان تھا, ان کا کمرہ تھا. حجرہ عائشہ سے لے کر میرے بمبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. محقق علماء نے لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین کا حصہ حجرہ عائشہ سے لے کر بمبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے اللہ نے جنت سے اتارا ہے. حجر اسود کو مکے میں رکھا گیا جنتی پتھر, اور یہ زمین کا ٹکڑا اللہ نے جنت سے اتارا حجرہ عائشہ سے لے کر بمبر تک. یہ ہے جنت کا باغ ریاض الجنہ جس کو کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب مسئلہ دوبارہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. بندہ مر جائے, قبر میں جائے, حدیثوں میں آتا ہے امتحان ہونا ہے, من ربو کا ما دینو کا. بخاری میں ہے ما کنتا تقول فی حاضر رجل, اگر وہ یہ امتحان پاس کر لے گا اس کی قبر کو تب جنت بنایا جائے گا. پاس کرنے کے بعد اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. قربان جائیں ابو بکر کی شان پہ,
कुर्बान जाए उम्र फारूक की शान पे, इनकी कब्रें ही अल्लाह ने जन्नत में बना दी हैं। रोज़े अनवर में इनके मिज़ार हैं, ये तो पहले ही जन्नत है भाई, और ये जमीन का टुकड़ा आया ही जन्नत से है। तो जो हस्तियां हैं ही जन्नत में, जिनके मिज़ार ही अल्लाह ने जन्नत में बनवा दिए हैं, उनके बारे में कोई जबान दराजी करे, वो अपनी जबान खराब कर रहा है। सरकार के जलीलुल कदर सहाबा की शान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी बुलंद शान और इतना बुलंद मकाम अल्लाह ताला ने इन हस्तियों को अता फरमाया है भाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़े बेहतरीन किस्म के ताजर थे। तजारत की गर्ज से ये मुल्क शाम गए हुए थे। वहां इन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब ये आया कि चांद जो है वो इनकी गोद में आ गया है, 14वीं का चांद चमकता हुआ। ख्वाब में हजरत अबू बकर कहते मेरी गोद में आ गया। सुबह को उठे, लोगों से पूछा यहाँ पे कोई मुअब्बिर है, ताबीर बताने वाला जो सही बताता हो। लोगों ने कहा फलां आदमी है जो सही ताबीर करता है और बहुत इल्म रखता है इस हवाले से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास गए। मैंने ख्वाब देखा है कि चांद टूट के मेरी गोद में आ गया है, क्या ताबीर है? उसने कहा मन अंता, तू कौन है? आपने फरमाया अना अबू बकर। वो चौंक गया, उसने आसमानी किताबें पढ़ी हुई थी, घबरा गया। कहने लगा किस कबीले से तुम्हारा तल्लक है? आपने कबीला जिक्र कर दिया। फरमाया तुम क्या करते हो? फरमाया मैं ताजर हूं। फौरन खड़ा हो गया, कहने लगा सुन, जो तुझे ख्वाब आया है इसकी ताबीर ये है, नबी आखिरुज़्ज़मान इस दुनिया में जलवागर हैं। अब वक्त आ गया है वो नबूवत का ऐलान करेंगे, उनकी जिंदगी में तुम उनके वजीर बनोगे, उनके विसाल के बाद तुम उनके खलीफे बन जाओगे। ये मुल्क शाम से आए मक्का में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख्वाब की ताबीर हो गई। जैसे ही पहुंचे मक्का में, मक्के के जो सरदारान थे उन्होंने घेर लिया अबू बकर को। अब मक्के में सरकार ने ऐलान नबूवत फरमा दिया कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, अल्लाह का नबी हूं। ये ऐलान नबूवत हुजूर ने मक्के में कर दिया। मक्के में बड़ा शोर मचा हुआ था, ये क्या हो गया? हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, सरदारान ने घेर लिया। तुम्हारे यार ने पता क्या कहा है? क्योंकि बचपन की दोस्ती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ इनका याराना पहले से ही था, ऐलान नबूवत तो बाद में हुआ है, दोस्ती पहले से थी। यहां पे एक हदीस सुना दूं दोस्ती पे। आलमे अरवा में जो रूहें होती है ना, आलमे अरवा में जिन रूहों की आपस में मोहब्बत हुई, दोस्ती हुई, दुनिया में भी आकर उन्हीं की दोस्ती होती है। जिनकी जान पहचान, दोस्ती, मोहब्बत आलमे अरवा में रूहों की नहीं हुई, दुनिया पे आके बंदा जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी टेन लगा ले, उनकी आपस में मोहब्बत और दोस्ती हो नहीं सकती। अच्छा ये तो है हदीस। आलमे अरवा में जिनकी मोहब्बत होगी, दुनिया में भी उसी की होगी। उलमा ने इसके ऊपर बड़ी तहकीक की है। कहते हैं आलमे अरवा में जो रूहें आमने सामने होती है ना, उनकी मोहब्बत आपस में हो जाती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बचपन के दोस्त है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। अल्लाह अकबर, बचपन के दोस्त है। जब हम ये चैप्टर खोलते हैं ना कि सरकार अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्तों में से कौन है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नुमाया तौर पर आता है। रूहें, फिर सरकार अलैहिस्सलाम के जो असहाब हैं, तमाम असहाब रसूल, इनकी दोस्तियां हुजूर के साथ हुई, मोहब्बत हुई, सरकार की उनके साथ हुई। इसका मतलब यह है कि आलमे अरवाह में भी ये सहाबा इकराम की जो रूहें थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मुबारक रूह थी, वहां भी सरकार के चेहरे अनवर को तक रही थी और वहां भी हुजूर अलैहिस्सलाम से इनको मोहब्बत थी। तभी तो दुनिया में आकर हुजूर अलैहिस्सलाम के गिरविदा हो गए हैं। तमाम असहाब रसूल भी मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह के इर्द गिर्द थे। अल्लाह अकबर।
کہا بھی تمہارا جو دوست ہے اس نے تو نبوت کا اعلان کر دیا ہے، کہتا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے ملنے تو دو، ملاقات تو ہمیں کرنے دو۔ سرکار علیہ السلام کے پاس آئے، لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا۔ فرمایا جو نبی ہوتا ہے وہ تو دلائل لے کر آتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، کوئی دلیل ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ جو شام میں تو دیکھ کر آیا کیا یہ میری نبوت کے لیے دلیل کافی نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے سنا فوراً میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، سرکار علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے کہ واقعی ہی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ تو دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ دلیل کم ہے تیرے لیے جو ملک شام میں تو دیکھ کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک معاملات تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو نا ابھی اسلام قبول نہیں کیا، چناؤ جو اللہ تعالیٰ نے کر لیا تھا نا، ان کے والد بعد میں وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو لے گئے بت خانے میں بچپن میں کہ ہم بھی ان کی عبادت کرتے تم بھی کرو۔ آپ نے کہا جی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، اس بت سے کہا حضرت ابو بکر صدیق بچپن کا زمانہ ہے، بھوکا ہوں کھانا کھلا، اس نے کیا کھلانا ہے؟ اچھا کہتے ہیں کہ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے مجھے کپڑا دے، میری ضرورت ہے ضرورت پوری کر، اس نے کچھ نہیں کیا، پتھر اٹھا لیا۔ فرمایا تو کچھ نہیں کر سکتا، اب میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، بچا اپنے آپ کو۔ پتھر مارا، وہ بت جو ہے وہ زمین پر گر گیا۔ جب ابو قحافہ نے آپ کے والد نے دیکھا کہ اس نے تو بت کو توڑ دیا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، پکڑ کر لے آیا، ان کی والدہ سے کہا اس کو سمجھاؤ یہ بتوں کو پتھر مارتا ہے ان کو توڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسکرانے لگی، کہنے لگی ابو قحافہ تجھے آج پتا چلا ہے، یہ جب میرے پیٹ میں تھا نا یہ مجھے بتوں کے سامنے تب بھی نہیں جھکنے دیتا تھا۔ ایسی نفیس طبیعت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس دور جاہلیت کے اندر بھی آپ شراب اور زنا کے قریب کبھی بھی نہیں گئے ہیں۔ جن کا انتخاب اللہ کر لے، کیونکہ ان کا انتخاب رب نے کیا ہے نا، چناؤ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت و شان، کیا مقام و مرتبہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں پہ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، میں کوشش کروں گا میں اب جس بات کو شروع کرنے لگا ہوں اس کو مکمل کر دوں۔ ہجرت کی رات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا تھا، یہ پہلے طے ہوا تھا کہ ابو بکر تم نے میرے ساتھ جانا ہے، اور سرکار علیہ السلام نے اپنے بستر پر مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا کہ علی سو جاؤ۔ گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے 40 کافروں نے، ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا کہ محبوب آپ ہجرت کریں۔ سرکار علیہ السلام مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں، وصیت کیا کر رہے ہیں، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، اب سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، یہ امانتیں جن جن کی ان کو پہنچانا، پیچھے سے تم بھی مدینہ ہی آ جانا۔ مولا علی المرتضی سے پوچھا گیا اس وقت تجھے ڈر نہیں لگا؟ شیر خدا ہو پھر ڈر یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ مولا علی پاک فرمانے لگے لوگوں سنو، علی کو ہر وقت اپنی موت کا خوف رہتا تھا، لیکن جب سرکار نے فرمایا علی سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، امانتیں دینا، تم بھی مدینے آ جانا، مجھے یقین ہو گیا تھا سرکار کی زبان رسالت سے یہ جملہ نکل چکا ہے، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، تم بھی مدینے آ جانا۔ کم از کم اتنا ضرور ہے علی جب تک مدینے پہنچ نہیں جاتا موت اس کے قریب آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ صحابہ کے نظریے تھے، یہ صحابہ کے عقیدے تھے بھائی۔ جب میرے آقا علیہ السلام گئے، ابو بکر تو پہلے تیار تھے، اب گئے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ٹائم بہت مختصر ہے ہم اس کو مختصر کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو لے کر گئے
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تاکہ جو دشمن ہیں وہ پاؤں کے نشان، وہ بڑے ماہر لوگ تھے، یہ جس کو کھرا کہتے ہیں نا، یہ نشانات کو دیکھتے ہوئے وہ پیچھے پہنچ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، 2 پاؤں ہوں گے تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ادھر کوئی نہیں گیا، کیونکہ وہ 2 افراد ہیں، 4 قدم ہونے چاہیے۔ سرکار کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ دیکھیں نا، اب بھی اللہ تعالیٰ ذکر ابو بکر کے صدقہ سے اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے، ہم سب جائیں، جا کر دیکھنا وہ غار کتنی بلندی پہ ہے۔ تو عشق کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بندے کو خود نہیں پتا چلتا ہو کیا گیا ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے جب خیبر کا دایاں ہاتھ نہیں بایاں ہاتھ تھا، خیبر کے دروازے کو ڈالا اور اس کو یوں حرکت دی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیبر کے قلعے کا صرف دروازہ ہی نہیں اکھڑا، اس کی دیواریں بھی ہل گئی تھی، اندر اس کے زلزلہ آ گیا تھا۔ بائیں ہاتھ سے اس دروازے کو کھیڑ کر اس کو اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ مولا علی المرتضیٰ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو جب زمین پر گرایا، بے شمار لوگ اس کو اٹھانے کے لیے آئے تو وہ اس کو حرکت نہ دے سکے تھے۔ یہ عشق کی طاقت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بائیں ہاتھ سے اس خیبر کے قلعے کو بھی اکھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ اب ذرا اس بات کا مکمل آپ نے لطف لینا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ کسی چیز کو لگ جائے، اس کی شان، مرتبہ، مقام انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے کہ حضور نے اس چیز کو چھوا ہے اور اس کی شان بڑی بلند ہو گئی ہے۔ اس ابو بکر کا کتنا مقام ہوگا جن کے کندھوں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کی ہے۔ اور سنو، اپنے تو اپنے سب نے یہ لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے مبارک جسم کے ساتھ مس ہونے والی جو مٹی ہے اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ میں نے کہا یہی ابو بکر کے جسم سے سرکار کا جسم بھی تو مس ہوا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر جن کے کندھوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کی، اب گئے۔ یہاں پہ 2 طرح کی روایات ہیں کہ جالا پہلے تنا ہوا تھا اور وہ کبوتری نے انڈے پہلے ہی دیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے، صفائی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق گئے تو وہ جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک روایت یہ ہے کہ پہلے اندر تشریف لے گئے تھے، بعد میں مکڑی نے جالا تان دیا تھا اور پھر وہ انڈے بھی دے دیے تھے پرندے نے۔ دونوں طرف کی روایات ہیں، ہم دونوں طرح ہی بات کر لیں گے۔ وہاں پر جو سانپ تھا تقریباً 600 سال سے وہاں پر وہ اس انتظار میں تھا کہ نبی آخر الزمان نے یہاں آنا ہے، میں نے اس کی زیارت کرنی ہے۔ تقریباً 70 کے قریب اس نے سوراخ کیے تھے، کہیں سے تو یار کا دیدار ہو ہی جائے گا نا۔ جب عشق سے ٹکرا جائے نا جی، مضبوط عشق والے نمبر لے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب گئے، دیکھا سوراخ ہے بھی، حضور کے آرام میں کسی چیز کی وجہ سے خلل نہ آئے، انہوں نے اپنی دستار، اپنی چادر اس کے ٹکڑے کیے اور ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک رہ گیا تھا، پاؤں رکھ دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غار اب اس لائق ہو گیا ہے، آپ تشریف لے آئیں، اب اس لائق ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دل میں تشریف لاتے ہیں جس دل میں پہلے صدیق اکبر کی محبت ہوتی ہے۔ پہلے تو سرکار اس غار میں نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر بلایا، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ اب چونکہ تھکاوٹ بھی تھی، سفر بھی تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک گود میں رکھ دیا۔ اب اس غار کی جنہوں نے زیارت کی ہے وہ تو بخوبی اس چیز سے واقف ہیں، جن کو نہیں ہوئی اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی کرائے۔ اچھا، اس میں جب بیٹھ جائیں نا دو زانو ہو کر، دوستوں نے بتایا ہے تو سر اوپر کریں تو اوپر ٹکر ہوتی ہے، اس کا خلا کم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دو زانو بیٹھے ہیں، گود میں کریم آقا
علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر ہے. اب سر بھی اوپر نہیں ہوتا, سر یوں ہے. بتائیں کتنا کا فاصلہ رہ گیا ہوگا, یہ کتنا لطف ہوگا کہ اتنے قرب کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے نظارے کر رہے ہیں. اتنا قرب ملا حضرت ابوبکر صدیق کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس غار کے اندر بڑی تفصیل ہے, اب اتنا وقت ہے نہیں, اگلا جمعہ بھی تو آئے گا, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اچھا, اس غار کے اندر اب یہ پوزیشن, اب وہ جو 600 سال سے عاشق بیٹھا تھا, ہماری تو یہ پوزیشن کوئی نہیں. کسی سے ملنے جائے نا, یقین کرو آج شاگرد اپنے استاد سے ملنے جائے نا, شاگرد کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے میں جاؤں تو استاد پہلے دروازے پہ ہو, میرا ٹائم ضائع نہ ہو. مرید کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے, میں جاؤں بس فٹافٹ پیر کی زیارت ہو جائے, ملاقات ہو جائے, جو کچھ کہنا کہوں اور واپس آ جاؤں. ہم انتظار نہیں کرتے. کیسا عشق ہے, اے فضول قسم کا ہے. اس کا عشق دیکھو, 600 سال تک انتظار کیا اس نے. عشق تو اس چیز کا نام ہے نا, جس کو ملنے کے لیے جاؤ نا, عقیدت اور محبت اس چیز کا نام ہے. اس کو پریشان نہ کرو, انتظار کرو, بیٹھو. جب وہ خود اپنی مرضی سے کہے نا کہ آ جاؤ, پھر سب کچھ ملتا ہے. جب مجبور کر کے تم ان کو بلا لو گے ہمیں ملو, پھر تم جیسے گئے تھے ویسے لوٹو گے, ملے گا کچھ نہیں. ملتا اس کو ہے جو انتظار کرتا ہے. وہ جس دروازے پہ جاتا ہے بند. ایک دروازے پہ آیا حضرت ابوبکر صدیق نے, وہ بھی دروازہ اپنے پاؤں سے بند کیا ہوا تھا. اس نے پہلے اپنا سر مارا, دروازہ کھٹکھٹایا, مہربانی کر ہم نے بھی زیارت کرنی ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق شاید پاؤں اٹھا ہی لیتے. وجہ یہ تھی کہ سرکار کا مبارک سر گود میں تھا نا, بھی پاؤں اٹھانے سے حرکت ہوگی, سرکار کے آرام میں خلل نہ آ جائے. نہیں اٹھایا. اب عشق میں وہ بھی پاگل ہوا پڑا تھا. اس نے ڈسنا شروع کر دیا کہ پاؤں کبھی تو اٹھائیں گے نا. وہ ڈس رہا ہے, حضرت ابوبکر صدیق کا پاؤں وہیں پر ہے. یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات ہے, تو یہ میں مکمل کر دوں, ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا. بعض کتب میں یہ آیا ہے کہ اس کی تکلیف کی شدت تھی اور اس شدت کی وجہ سے آپ روئے. وہ آنسو سرکار علیہ السلام کے مبارک چہرے پر آیا, سرکار بیدار ہو گئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا. اس کی دلیل میرے پاس ہے. مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا, کہنے لگی بھی زلیخا کیا ہے, ایک غلام پہ تیرا دل آ گیا. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منت کی, زیادہ نہیں, بس آپ آ جائیں, وہاں سے گزر ہی جائیں, بس اتنا تھا ٹائم دے دیں, آ جائیں اور گزر جائیں بس. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ٹائم دے دیا ان کو. اس نے مصر کی خواتین کو جمع کیا, تمہاری دعوت ہے. کچھ نہ کچھ بنانے کے لیے, کاٹنے کے لیے چھری اور پھل سبزی جو کچھ تھا ان کے ہاتھ میں دیا. حضرت یوسف علیہ السلام آئے. ایک تو ہے نا کوئی بیٹھا ہے, جیسے میں بیٹھا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ بیٹھے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ٹک ٹکی باندھ کے بندہ دیکھتا ہے. ایک یہ کہ کوئی گزر رہا ہو, بس گزرتے گزرتے دیکھنا, بڑا فرق ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے, مصر کی عورتوں نے دیکھا تو وہ حسن یوسف میں اتنا کھو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو احساس تک نہ ہوا. عورتوں کی پوزیشن تو یہ ہوتی ہے, کانٹا چبھے تو جان نکلتی ہے. انگلیاں نہیں, ہاتھ, ید کا لفظ آیا ہے. انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے لیکن تکلیف کا احساس نہیں. میں نے کہا مصر کی عورتوں کے سامنے حسن یوسف ہو, انہیں تکلیف کا احساس کوئی نہیں. ابو بکر کی گود میں تو حسن محمد ہے, تو ابو بکر کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے روئے ہیں. لیکن ٹائم ہو گیا, یہاں پہ میں اسی مسئلے کو مکمل کر دوں. تکلیف کی وجہ سے نہیں روئے. روئے کس وجہ سے ہیں؟ روئے اس وجہ سے تھے, دیکھیں نا, اس بات کا لطف لیں. گود میں مبارک سر ہے سرکار علیہ السلام کا, اور یوں چہرہ اتنے قرب سے. یہ جو وصال کی گھڑیاں تھیں, یہ جو قرب تھا, پتا چلا سانپ نے ڈس لیا, کہیں اس کے زہر سے موت نہ واقع ہو جائے, اور اس موت کی وجہ سے یہ وصال کی گھڑیاں
کہیں فراق میں جدائی میں تبدیل نہ ہو جائیں، اس غم میں رو رہے تھے، تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ عشق والوں کو تکلیف نہیں ہوتی بھائی۔ اللہ کی راہ میں جو قتل کیا جاتا ہے نا، سرکار علیہ السلام فرماتے چونٹی کاٹ لینا کتنی تکلیف ہوتی ہے، شہید کو اتنی بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو ابو بکر ہیں اور سامنے حسن محمد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے یار غار یار میزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ انسان جتنا بھی بیان کرتا جائے ہماری زندگیاں ختم ہوں گی، ان کا مقام و مرتبہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیا کریں، جلدی تشریف لایا کریں۔ اگلے جمعے کو بھی حضرت ابو بکر صدیق پہ ہی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی ہیں وہ سنتے پڑھیں۔